اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. لیکن آپ کمال کی بات یہ دیکھیں، قرآن مجید تو قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. قرآن مجید 1,20,00,000 کوپٹو کرسچنز موجود ہیں، یعنی نسل در نسل عیسائی عربی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی قرآن مجید کے اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کر سکا. کمال کی بات یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی تو محدثین نے اس کتاب کو جو خطاب بخشا ہے وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، یعنی قرآن مجید کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہی ہے. آپ یقین مانیں، میں حلفیہ طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اہل علم موجود ہیں الحمدللہ، آج تک قرآن مجید کا تو چیلنج کسی نے توڑا نہیں ہے. صحیح بخاری جیسی بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ آج تک نہیں لکھی گئی. کوئی کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ بخاری شریف جیسی جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہی لکھ دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت والجلال کا جو دین نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس دین کی ساری کا سارا خلاصہ، اس کی تفسیر، اس کی ڈیٹیل اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے جس غیر معمولی انداز سے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اسی طرح سے حدیث پاک کی بھی اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم یہ منکرین حدیث سے ہمیشہ یہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث 300 سال بعد لکھی گئی، 350 سال بعد لکھی گئی ہیں، حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، احادیث جو ہے وہ اجمی سازش ہے، احادیث جو ہے وہ ایرانی سازش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد روایات بیان کی ہیں. امام بخاری کی صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہت ساری میں حدیثیں سنتا ہوں لیکن حدیثوں کو میں بھول جاتا ہوں. بچوں کو خاموش کرائیں، میں بھول جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معزہ کیا اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا لے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سینے پر چمٹا لیا. کہتے ہیں کہ فما نسیت شیئا بعد، اس دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکالا میں نے اس کو سنتے کے ساتھ ہی حفظ کر لیا. حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 احادیث کو حفظ کیا تھا. کتنے سال کے عرصے میں؟ سن 7 ہجری میں ایمان لاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 ہجری کے ابتدا تک رہتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. اس 3 سال کے عرصے میں 5374 حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا اور ان سے 800 راویوں نے روایت کیا ہے. ان سے کتنے راویوں نے؟ 800 راویوں نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع البیان میں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، حدیثوں کو یاد کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے وہ ساری حدیثوں کو لکھا. ایک دفعہ ایسا ہوا، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو 50 سے 58 ہجری کے درمیان، کون سا سن ہے؟ 50 سے 58 ہجری کے درمیان اپنے شاگرد حمام بن منبی کو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھو، میں تمہیں لکھوا رہا ہوں. تقریباً 140 کے قریب احادیث حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلم بند کر لی. اب ان کو لکھ لیا. ہوا یہ تھا کہ وہ جو لکھا ہوا جو ہاتھ کا جو نسخہ تھا، قلمی نسخہ، اتفاق دیکھیں کہ وہ گم ہو گیا ان سے. وہ کیا ہو گیا؟ وہ گم ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت والجلال کا یہ منشا تھی اللہ تعالیٰ کی
کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قیامت تک باقی رکھے گا. یہ منشا ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ہوا یہ کہ حمام بن منبی نے جب اس کو لکھا، لکھتے کے ساتھ ہی ان کو وہ حدیثیں یاد ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، اپنے شاگرد عروہ بن راشد، ابو معمر عروہ بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیثیں لکھوائی. ابو عروہ معمر بن راشد نے ان حدیثوں کو یاد کیا. یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد جو ہے امام عبد الرزاق کو وہ حدیثیں لکھائی. امام عبد الرزاق نے ان حدیثوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیثیں لکھوائیں. امام احمد بن حنبل نے 316 ہجری کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ان تمام حدیثوں کو جگہ دی ہے. اب کیا سلسلہ سند کیا بنا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے، پھر دوسرے حمام بن منبی، پھر تیسرے ابو عروہ معمر بن راشد، پھر جو ہے وہ چوتھے جو ہے امام عبد الرزاق، اور پانچویں جو ہے راوی جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بنے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 لاکھ حدیث حفظ تھی. کتنی حدیث حفظ تھی؟ 7 لاکھ حدیث حفظ تھی. اب امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر ان حدیثوں کو جگہ دی. اب ہوا یہ کہ ابھی 1900 عیسوی کے ایک بہت بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں برلین کی لائبریری میں گیا، اور وہاں پر میں ایسے کمرے میں تھا کہ جہاں ہمارے اسلاف کے ہاتھ کے قلمی لکھے ہوئے نسخے حدیث کے وہاں پر موجود تھے. کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں چیک کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا پرانی کتابیں جو قلمی نسخے تھے. وہاں پر میری ایک نسخے پر نگاہ پڑ گئی. اس نسخے کا نام تھا صحیفہ حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ صحیفہ جو 50 ہجری کے اندر حمام بن منبی سے گم ہوا تھا. یہ صحیفہ ان کو 1900 عیسوی کے وسط میں مل رہا ہے. اب کیا، اب بھائی حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب ڈاکٹر حمید اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس نسخے کی فوٹو کاپی نکالی، اور فوٹو کاپی کرنے کے بعد مسند امام احمد بن حنبل کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی. پوچھے کیوں؟ یہ وہی نسخہ تھا کہ جو حمام بن منبی نے لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد اس کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو پہنچایا. 50 ہجری سے سینہ بہ سینہ پہنچتے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ نسخہ پہنچا. اب اگر حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تو 50 ہجری کا کھویا ہوا نسخہ اور 316 ہجری میں لکھا ہوا اسی نسخے کو جو سینہ بہ سینہ پہنچا تھا، ان دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، ہے نا. اگر میں مثال کے طور پر آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، یہ ایک ٹیبل ہے، اس کے اوپر میں جھومر لگا دیتا ہوں، اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ کر دیتا ہوں، اور آپ سب کو دکھاتا ہوں میں کہ اس کو دیکھو ٹیبل کو، اور آپ سے باہر جا کر پوچھا جائے کہ بھائی وہ ٹیبل کیسی تھی، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کچھ اور رنگ کہے گا، کوئی کچھ اور رنگ کہے گا. لوگوں کے الفاظوں کے اندر فرق ہوگا. تو کیا 316 ہجری میں حافظے کے اعتبار سے یہ حدیثیں وہاں پر پہنچی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے 316 ہجری کے نسخے کی حدیث کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی؟ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی میری. میں نے وہ 50 ہجری والا نسخہ اٹھایا اور 316 ہجری والا مسند احمد کا نسخہ اٹھایا. جب ان دونوں کو ملاتا ہوں تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حدیث تو بہت دور کی بات ہے، حدیث کی ترتیب اور اس کی جو ہے وہ تحکیم اور حدیث کے الفاظوں کے اندر بھی فرق نہیں تھا. یہ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے اس دین کو. اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا ہے نا، وہ منصب کیا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید کی تشریح، اس کی وضاحت اور قرآن مجید کا عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. دیکھیں قرآن مجید نے ایک آیت کا ایک مفہوم یعلمہم الکتاب والحکمہ. یعلم، علم یعلم، سکھانا یہ فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل موجود ہے، وہ سکھاتا ہے ان کو. الکتابہ، الکتاب علماء موجود ہیں وہ جانتے ہیں الف لام یہاں جو ہے یہ معرفے کے لیے آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک خاص کتاب ہے. وہ کون سی کتاب؟ وہ قرآن مجید ہے. والحکمہ، اور
وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. لفظ واو یہاں پر مغایرت کے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سکھاتے ہیں اور اپنی حدیثیں بھی تم لوگوں کو سکھاتے ہیں. قرآن مجید کے یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے قرآن مجید نے کئی جگہوں پر ذکر کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131، سورہ بقرہ کی 251 سورہ نمبر 2، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 113، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 164، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34، اور سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں اور اپنی سنت بھی تمہیں سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بڑی بات، میں آپ کو ایک عجیب قسم کا نکتہ بتاتا ہوں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سمعت غطیطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کے بعد خراٹوں کی آواز سنی. کیا فرمایا؟ میں نے نبی علیہ السلام کے سونے کے بعد کس چیز کی آواز سنی؟ خراٹوں کی آواز سنی. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز کو بھی محفوظ کر لیا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور مسواک کرتے ہوئے وہ یقول مسواک کرتے ہوئے یہ آواز نکالتے کیونکہ مسواک آپ حلق مبارک تک کی طرف لے جاتے صفائی کے لیے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا، اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا. تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے ساتھ حدیثوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے. ادھر دیکھیں قرآن و حدیث جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ توجہ کو منتشر نہ کریں. کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ یہیں آئے گا، یہ تعظیم ہونی چاہیے کتاب اور سنت کی. تو عزیزان قدر، گزارش یہ ہے کہ اسی نہج کے اوپر، حدیثوں کے فرمان کے اوپر، نبی کریم کی زندگی کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری تالیف کی. آج الحمدللہ اس جامعہ سے جو ہے بچیاں میرے علم کے مطابق جو ہے وہ فارغ ہو رہی ہیں. اب یہ صحیح بخاری کیا چیز ہے، صحیح بخاری کی حدیث کی اہمیت کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس کو جمع کیا، یہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے. لیکن آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری کا جو التزام کیا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلا جو امام بخاری نے جو چیپٹر قائم کیا ہے وہ ہے کتاب الوحی. کیا ہے وہ؟ کتاب الوحی ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دین کی ابتدا کے لیے جو سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ کیا چیز تھی؟ وہ وحی تھی، وہ وحی تھی. تو اللہ رب العزت والجلال کے اس حکمت کے تحت جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الوحی کا عنوان قائم کیا ہے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اس عنوان کو قائم کرنے کے بعد جو سب سے پہلی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے اندر یہ فرماتے ہیں امام بخاری قال مصنف رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا عبداللہ بن زبیر الحمیدی. امام بخاری فرماتے ہیں سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ ہم سے عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. عبداللہ بن زبیر الحمیدی کون ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے کمال کے فقیہ تھے، ان کی حکمت کیا تھی. آپ دیکھیں، یاد رکھیں اور مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام پر جو سب سے پہلی جو وحی اتری تھی وہ مکے میں اتری تھی کہ مدینے میں؟ بتائیے. سب سے پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی مکے میں اتری تھی کہ مدینے میں؟ مکے میں وہ اتری تھی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکے میں وحی اتری تھی تو بتائیے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قدموا قریشا،
کہ آپ جو ہے آگے بڑھاؤ قریش کو، اپنے اوپر قریشی لوگوں کو فضیلت دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری باتوں کو غور کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث جو میں نے انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث نقل کی ہے، اس میں نے سب سے پہلا جو راوی جو لیا ہے عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ قریشی ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے قدموا قریشا، کہ اپنے سے آگے قریش کو بڑھاؤ۔ تو امام بخاری نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اس راوی سے حدیث نقل کی ہے جس کا تعلق قریش کے ساتھ ہے۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استنباط یہ ہے کہ سب سے پہلی حدیث مکے کے اندر نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نبی پاک پر مکے کے اندر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استنباط یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس راوی سے حدیث کو نقل کیا جو مکے کا رہنے والا ہے، مکے کا رہنے والا، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ رشتہ دار، اور اسی طرح سے اس کا تعلق جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں مسئلے کے اوپر حدیث کو قائم کرنے میں تینوں مسئلوں پر عمل کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی ایک عظیم بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو سب سے پہلے جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، امام بخاری نے یہ سب سے پہلے حدیث قائم کیوں کی؟ امام بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث قائم کیوں کی؟ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی ابتدا کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی آسمانی اور غیر آسمانی کتابیں سب میں شک موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک، یہ اشارہ بعید ہے، یہ وہ الکتاب خاص کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں میں ایک بات، علمی بات، لفظ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ ریب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ شک کہ جو ابتدا میں کیا جائے، جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ ابتدائی بھی شک موجود نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے لفظ شک، ریب کے علاوہ قرآن مجید میں لفظ شک بھی استعمال ہوا ہے۔ شک اس شک کو کہتے ہیں کہ جو دو مخالف فریقین کے درمیان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ریب اس لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ میری اس کتاب کے مد مقابل تو کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے اندر جو ہے انما الاعمال بالنیات کا جو ذکر کیا ہے، امام بخاری کی مقصود یہ ہے کہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اے بھائی صحیح بخاری کے پڑھنے والے، تو صحیح بخاری کس لیے پڑھ رہا ہے، کس عمل کے لیے پڑھ رہا ہے؟ شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے، مناظروں کے لیے پڑھ رہا ہے، یا اپنے نام کے لیے پڑھ رہا ہے؟ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے اور سمجھ لے جس طرح سے قرآن میں شک نہیں ہے، اس طرح سے صحیح بخاری کی ان احادیث کے اندر جو اصول میں روایت کی گئی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا طریقہ استدلال۔ ایک دفعہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث کا نمبر 250، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی بھی کیفیت میں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی بھی کیفیت میں ہوتے، میں حدیث کو لکھنا چھوڑ دیتا، غصے کی حالت میں ہوتے لکھنا چھوڑ دیتا، اور بعض صحابہ نے مجھے اور بعض لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم نبی پاک کی ہر بات کو لکھا نہ کرو۔ کہتے کہ میں کچھ عرصے تک تو میں نے نہیں لکھا، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے قسم قریش کے کچھ لوگ یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر باتوں کو نہ لکھوں کیونکہ آپ بشر ہیں اور آپ غصے کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سب کچھ لکھ لیا کر، جو کچھ بھی میں کہوں، جو کچھ بھی میرا انداز بیان ہے، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں تبسم کی حالت میں ہوں، چاہے میں سو رہا ہوں، ہر حالت کو میری لکھ لیا کر۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، ما لفظ نفی کے لیے ہے، یخرج مضارع کا صیغہ ہے،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر، اب آپ حیرت کریں گے، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، بدل اسلام غریب ہے، اسلام بڑی غربت سے ابتدا ہوئی، اس کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ سیعود کما بدا، دوبارہ یہ ایسا غریب ہو جائے گا کہ لوگ اس کو نہیں پہچانیں گے۔ امام بخاری کی شان دیکھیں، امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث جو نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، جس میں عبداللہ بن زبیر الحمیدی کے بعد امام سفیان ہیں، ان کے بعد یحییٰ بن سعید الانصاری ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ علقمہ بن وقاص اللیثی ہیں۔ یہ سارے لوگوں کے اندر علقمہ بن وقاص اللیثی اور یحییٰ بن سعید الانصاری، یہ دونوں وہ ہیں جو اس سند کے اندر جو ہیں وہ عجمی بھی ہیں، عجمی ہیں، اور اس سند کے اندر یہ غریب سند نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی حدیث غریب اس سے نقل کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین اسلام کی ابتدا غربت سے ہوگی، میں نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا بھی غریب حدیث سے کی ہے۔ اور آخری کی جو روایت ہے ابن قعنقاع کی روایت ہے، ابو زرعہ سے جو روایت ہے، ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، ابن قعنقاع اور ابو زرعہ یہ دونوں جو ہے وہ عجمی ہیں۔ امام بخاری شروع کی حدیث میں پہلے عربی جو ہے، عربی اور قریشی لوگوں سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام عرب سے نکلا اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ عجم میں پھیلا، اسی لیے میں نے صحیح بخاری کی آخری حدیث جو ہے وہ عجمی لوگوں سے نقل کی ہے۔ کیوں کہ اسلام پھیلتے 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 عجم کی طرف چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 لاکھ حدیثوں میں سے اس حدیث کے مجموعے کو چنا ہے۔ کتنے لاکھ حدیثوں میں سے؟ 7 لاکھ حدیثوں میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد فرمایا کرتے تھے، امام بخاری رات کو سو رہے ہوتے اور سوتے سوتے آنکھ کھلتی، اور آنکھ کھلنے کے بعد فوراً چراغ جلاتے اور کوئی نکتہ لکھتے، اس حدیث کے بارے میں نکتہ لکھتے اور پھر سو جاتے۔ امام بخاری کا شاگرد فرماتے ہیں کہ 10 دفعہ امام بخاری رات کو اٹھتے اور اٹھنے کے بعد حدیث کا کوئی نکتہ، کوئی پوائنٹ ہوتا، اس کو جو ہے وہ قلم بند کیا کرتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے بارے میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری نے 16 سال کے اندر صحیح بخاری جو ہے وہ لکھی ہے۔ کتنے سال میں؟ 16 سال میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، فتح الباری، اور ابن رجب الحنبلی نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے اسی نام سے، فتح الباری، لیکن ان کی شرح مکمل نہیں ہے۔ ابن حجر نے فرمایا میں نے 24 سال کے اندر صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے۔ کتنے سال میں؟ 24 سال کا عرصہ لگایا ہے، اور میں نے انتھک محنتیں کی ہیں۔ حافظ ابن حجر کی فتح الباری، اور اسی طرح سے امام قسطلانی کی ارشاد الساری، اور اسی طرح سے علامہ عینی کی جو ہے وہ عمدۃ القاری، یہ تینوں شروحات صحیح بخاری کی بڑی شروحات ہے، لیکن ان سے بھی ایک بڑی شرح جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا نام ہے التوضیح للشرح الجامع الصحیح۔ وہ حدیث کی جو شرح ہے وہ 46 جلدوں پر ہے۔ کتنے جلدوں پر ہے؟ 46 جلدوں پر۔ اب میں آپ کو اس کا منہج بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تھوڑا علمی نکات پر بات کروں گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کا منہج، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عظیم قسم کے محدث تھے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ میں پہلے بتاتا چلوں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے عمرے کے لیے، زمزم پیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حسن درجے کی مقبول حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماء الزمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت کے لیے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، دعا کو قبول فرمائے گا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زمزم کے پانی کے پاس آیا اور میں نے نیت کی، اے اللہ مجھے امام ذہبی جیسا بنا دے۔ کیا نیت کی؟ اے اللہ مجھے ذہبی جیسا بنا دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جب میں کئی سالوں کے بعد دوبارہ بیت اللہ گیا تو میں نے دوبارہ زمزم پیا اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ کاش کہ میں اس سے اوپر کی کوئی چیز مانگ لیتا، میں آپ نے مجھے ذہبی جیسا بنا دیا۔ اللہ اب دعا کرتا ہوں کہ اب مجھے ذہبی سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے والا اور ذہبی سے بھی بڑا محدث بنا دے۔
اور اللہ رب العالمین نے ان کی پھر اس دعا کو قبول کر لیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری، اس کی مختلف جلدیں ہیں، کہیں پر جو ہے یہ 12 جلدوں پر چھپی ہے، کہیں پر یہ 16 جلدوں پر اشاعت ہوئی ہے، کہیں پر یہ 36 جلدوں پر ہے، مختلف جلدیں اس کی مختلف اشاعت ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس کے اندر منہج ہے وہ یہ ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں، مختلف اقوال کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے ہیں کہ باب اور حدیث کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت دے دیں۔ جو شیوخ الحدیث ہیں جو بخاری کی، وہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کچھ اور قائم کرتے ہیں اور حدیث کچھ اور قائم کرتے ہیں جس سے مناسبت بنتی نہیں ہے۔ ایک مثال دوں گا، زیادہ مثال نہیں دوں گا صرف کیونکہ میرے پاس 10 منٹ ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ رات کی نماز میں قیام کو لمبا کرنا، رات کی نماز میں قیام کا لمبا کرنا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لیتے، یشوذ فاہ بالسواک، کہ اپنے منہ مبارک کو اس مسواک سے کئی دیر تک صاف کرتے اہتمام کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں باب کیا قائم ہے؟ طول القیام، لمبا قیام کرنا، من صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا، من حرف جر ہے یہ، صلاۃ یہ منصرف اسماء میں سے تاء کی مربوطہ کے نیچے اس کے جو ہے وہ کسرہ آ گیا، اللیل جو ہے یہ اسم ہے رات کا، اس کے نیچے بھی اسی وجہ سے زیر آیا ہے کیونکہ صلاۃ اس کے مضافت بن رہی ہے، مضاف الیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کی نماز کا لمبا ہونا، اور حدیث کیا لاتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، یشوذ فاہ بالسواک، بہت دیر تک مسواک کرتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا باب قائم کیا ہے؟ رات کی نماز کے قیام کا، حدیث پیش کرتے کہ مسواک بہت دیر تک کرتے تھے۔ اب یہ تو بڑی الجھن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محدثین عظام نے، محدثین اکرام نے، ابن حجر العسقلانی نے اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس بارے میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، قسطلانی نے بھی، اور اسی طرح سے کوشش کی ہے ابن الملقن نے بھی۔ وہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے کوشش کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے امام بخاری کے تراجم پر کام کیا ہے، لیکن تطبیق پر کام نہیں کیا، تراجم کی شرح پر کام کیا ہے۔ اسی طرح سے زکریا کاندھلوی نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا ابواب التراجم پر کام کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے شیخ عبدالحق ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فن کے اوپر کام کیا ہے اور کتاب لکھی ہے لب اللباب فی التراجم والابواب۔ امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا ہے، اور بلقینی نے تو ایسی حد کر دی کہ ساری حدیثوں کو، جتنی بھی امام بخاری نے حدیث سے پیش کی ہیں، ان ساری حدیثوں کا ایک حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کے ساتھ ربط اور مناسبت پیش کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے یہ۔ اب محدثین فرماتے ہیں یہ تو بڑی الجھن ہے بھائی، باب قائم کیا ہے کہ رات کی نماز کا لمبا ہونا، اور حدیث پیش کرتے ہیں مسواک بہت دیر تک کرتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں امام بخاری کی منشا یہ ہے، امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسواک کرنا جو ہے یہ نماز کا خارجی رکن ہے۔ اگر کوئی مسواک نہیں کرتا اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مسواک کرتا ہے وضو کے اندر اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وضو کا اور نماز کا یہ خارجی عمل ہے مسواک کرنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک مسواک کرتے تھے تو پھر اللہ کے نبی کے رات کا قیام، رکوع اور سجود کتنے لمبے ہوں گے۔ یہ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تطبیق ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے فتح الباری کے اندر، وہ اس طرح سے روایت پہ تطبیق دیتے ہیں، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب ساری بحث کر دیتے ہیں تو آخری میں کہتے ہیں والذی یظہر لی، اب میرے نزدیک جو بات راجح ہے وہ میں اب لکھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلقاً جو روایات پیش کی ہیں نا، ان کے جو مراجع اور مصادر کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو جب جمع کیا گیا نا تو 500 مراجع ابن حجر فرماتے ہیں مجھے ملے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اتنی زیادہ کتابوں کے حوالے امام بخاری نے اپنی صحیح میں دیے ہیں، میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا۔
میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو یہ ابن حجر کی فتح الباری کا یہ منہج ہے. اسی طرح سے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ بسا اوقات حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک حدیث اگر 4 دفعہ آتی ہے تو تیسری یا چوتھی دفعہ اس کو پھر زیادہ ذکر نہیں کرتے, آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اسی طرح سے علامہ عینی کی جو عمدۃ القاری ہے, یاد رکھے کہ وہ عمدۃ القاری دراصل وہ کاپی کیٹ ہے, وہ کاپی فوٹو کاپی ہے سمجھ لیں فتح الباری کی. محدثین اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ اگر ابن حجر کی فتح الباری نہ ہوتی تو علامہ عینی بھی عمدۃ القاری نہ لکھتے. لیکن میں بتا دوں عمدۃ القاری کا ایک فائدہ ضرور ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عمدۃ القاری کے اندر بخاری کے رجال پر گفتگو کی ہے, ہر حدیث کے تحت رجال پر گفتگو کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ارشاد الساری ہے اس کا منہج یہ ہے کہ امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں اگر ایک حدیث 10 دفعہ بھی آتی ہے تو وہ 10 دفعہ اس حدیث کا خلاصہ بھی کرتے ہیں اور اس حدیث سے نکلنے والے نتائج پر بھی بحث کرتے ہیں. اسی لیے جو صحیح بخاری پڑھاتے ہیں ان کا میرا مشورہ یہ ہے کہ قسطلانی کی جو ارشاد الساری ہے اس کو ضرور پڑھیں. بسا اوقات ابن حجر کسی مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن قسطلانی جو ہے اس مسئلے کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں طریقہ استنباط آپ کو بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری اس طرح سے مرتب کی ہے. اب صحیح بخاری کے اوپر ایک اعتراض آتا ہے, اس کی ابتدا کے اندر ہی اعتراض آتا ہے کیونکہ نبی پاک کی یہ واضح حدیث ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ کا نام نہ لیا گیا, اس کی تعریف اور تمہید نہ کی گئی ہو تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے, خطبہ مسنونہ بیان کیا کرتے تھے. لیکن بخاری شریف جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف کان بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد قول اللہ عز وجل وعلا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کر کے پھر انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے. اب اس اعتراض کا جواب کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی چیز لکھی جائے تو تمہیداً اور تعریفاً اور ثنائیہ الفاظ تحریری طور پر بھی لکھے جائے. اس کے لیے یہ جائز ہے کہ بندہ لکھنے سے پہلے خود زمانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دے اور نبی پاک پر درود پڑھ دے. دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ امام بخاری نے سب سے پہلے کیا قائم کیا؟ مخطوطات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ با حرف جر. جب جر ہوتا ہے, جارہ ہوتا ہے تو آگے مجرور ہوتا ہے. اب اسم کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. با حرف اسم ہے. اللہ بھی اسم جلالہ ہے, الرحمن بھی اسم اور رحیم بھی اسم. اللہ کا جو ہے وہ صفت الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کے ہا کے نیچے زیر, اسم کی وجہ سے آ گیا مضاف مضاف الیہ, اور اسم کے میم کے نیچے زیر با کی وجہ سے آ گیا حرف جارہ ہے. الرحمن اور رحیم کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ اس کی نحوی ترکیب ہو گئی, یہ اس کی انالائزز ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ امام بخاری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہے, محدثین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تمہید اور تعریف ہے. کیا ہے یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ لفظ رحمان, آپ کیا سمجھتے ہیں لفظ رحمان کیا ہے؟ یہ لفظ رحمان کا مطلب مہربان مبالغہ اور رحیم مبالغہ. اللہ تعالیٰ کی رحمان صفتوں کے 2 مسئلے ہیں بڑے بڑے. ایک تو وہ اس کی رحمت ہے جو وہ ہم سب پر کر رہا ہے, لیکن ہم لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت کی ضرورت ہے جو اللہ نے چھپا کر رکھی ہے, اور وہ خاص ایمان والوں پر رحم کرے گا جس کے سبب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت کر دے گا. علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں اس رحمت کی ضرورت ہے. اسی لیے الرحمن چاہے الف لام معارفے کے ساتھ ہو یا بغیر معارفے کے سے ہو, الرحمن ہو یا رحمان ہو, آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ یہ نام اللہ رب العزت والجلال کا ذاتی نام بھی ہے, صفتی طور پر بھی استعمال ہوا ہے, ذاتی طور پر بھی استعمال ہوا ہے. تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی تعریفیں آ گئیں, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کیف کان بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک پر درود پڑھ دیا امام بخاری نے. تو یہ اعتراض امام بخاری پر لاگو کرتے ہیں. امام بخاری کے حوالے سے
پھر امام بخاری کے جو اندر جو احادیث انہوں نے بیان کی ہے، امام بخاری نے اپروکسیمیٹلی 98 کتابیں قائم کی ہیں، 98 کتابیں قائم کی ہیں۔ امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور دیگر محدثین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے 98 کتابیں قائم کی، جن میں 3000 سے زیادہ ابواب کو قائم کیا ہے۔ اور میں نے حقیر نے جب میں صحیح بخاری کی شرح کر رہا تھا تو صحیح بخاری سے 8 نہیں 11 نہیں 12,000 مسائل کو بخاری شریف کے ابواب اور حدیث سے نکالا ہے میں نے۔ کتنے مسائل؟ 12,000 مسائل صحیح بخاری سے استنباط کیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کے صرف باب کے اندر ہی کتنے سارے مسائل ہیں، اسی لیے محدثین فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجیمہ، امام بخاری کی جو فقہ جو ہے وہ ان کے ابواب کے اندر موجود ہے۔ باب کے ذریعے امام بخاری بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق کی کتاب کو ضعف کی طرف امام بخاری باب کے ذریعے اشارہ کر دیتے کہ وہ ضعیف ہے۔ بسا اوقات امام بخاری کسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے ذریعے جو ہے وہ کسی دوسری حدیث کی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بسا اوقات امام بخاری درج ذیل صحابی کی دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بسا اوقات امام بخاری باب کو بیاض چھوڑ دیتے ہیں، خالی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تاکہ تشہید للاذہان پیدا ہو، طلباء جو ہے بیٹھ کر خود اس باب کے بارے میں لکھیں۔ یہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اور انگریزوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، برٹانیکا انسائکلوپیڈیا، یہ تقریباً جو ہے 37 جلدوں پر ہے۔ الحمدللہ میری لائبریری کے اندر انگریزی کے اندر ہے یہ انسائکلوپیڈیا میرے پاس موجود ہے۔ انگریزوں نے بڑی کوشش کی بائبل کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن بائبل زندہ نہیں ہو سکی، لیکن بخاری کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید کے بعد جو صحیح بخاری ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے، اس کی نظیر نہیں ہے۔ تو امام بخاری کا اسلوب، امام بخاری کا طریقہ یہ بڑا منفرد ہے۔ امام بخاری کے ایک ایک باب میں، میں نے تو ابھی صرف تمہید کی بھی تھوڑی سے سمجھ لے کہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ امام بخاری کے باب سے لے کر حدیث کے اختتام تک آپ کے سامنے 80 مسئلوں کی تخریج کرتا۔ کتنے مسئلے؟ 80 مسئلے کے تخریج کرتا۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے صرف 12 مسائل پہ بات کی ہے، ابھی اس کے علاوہ اور بھی مسائل تقریباً 68 مسائل باقی ہیں کہ جو اس حدیث سے، اس باب سے نکلنے والے مسائل ہیں کہ جس سے محدثین نے مسئلوں کو اخذ کیا ہے اور پھر ان کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے استنباط ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی امت پر ایک نعمت تھے۔ اصل میں یاد رکھیں، جو جتنا عامل ہوگا نا، جتنا عمل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی بڑا کام لے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے غیبت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر بس اوقات کہتے ہیں بعض ناس نے فرمایا، قال بعض الناس، بعض ناس نے کہا، حالانکہ یہ بعض ناس سے امام بخاری کی مراد فقہ احناف ہوتے ہیں، حنفی مذہب ہوتا ہے یا بسا اوقات دوسرا مذہب ہوتا ہے، لیکن امام بخاری اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے اندر امام بخاری ان کا نام نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنی تھی، تکریم کتنی تھی، سبحان اللہ۔ آپ جتنی بھی اسماء و رجال کی کتابیں دیکھ لیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ اگر رجال دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، لسان المیزان ہے، تہذیب التہذیب ہے، تقریب ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابیں، خطیب البغدادی کے بارے میں تو ابن حجر نے خود نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث کا ایسا فن نہیں ہے جس پر خطیب بغدادی نے نہ لکھا ہو۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اٹھا لیں اور دیگر کتابیں اٹھا لیں، اور دیگر محدثین کی میں کتنے نام لوں، سب نے جو ہے حروف تہجی سے لفظ الف سے شروع کیا ہے۔ امام عالی مقام امام بخاری، امام عالی مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی التاریخ الکبیر، اسماء الرجال کی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری نے حروف تہجی میں کون سے لفظ سے اور کس نام سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے؟ معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
امام بخاری فرماتے ہیں میں اپنے اسماء الرجال کی کتاب جو میں نے نبی پاک کے روزے کے پاس بیٹھ کر اس کو تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک تعظیم ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک محمد سے میں نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی ابتدا کی ہے. یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کہتے راستے میں جاتا لوگ باتیں کرتے مجھے یاد ہو جاتی، اپنی کانوں میں رویاں ڈالتا تھا، میں اپنی رویاں ڈالتا تھا. ان کے شیوخ جب دیکھتے تھے کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہتے کہ مسئلہ اب ہم سے نہ پوچھو، محمد بن اسماعیل البخاری آئے ہیں ان سے مسئلہ پوچھو. دیکھیں، پڑھیں جا کر حافظ ذہبی کی سیر پڑھیں، امام بخاری کا ترجمہ پڑھیں، ابن وضاح کا ترجمہ پڑھیں، ابو زرع رازی کا ترجمہ پڑھیں، احمد بن حنبل کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ امام بخاری کا کیا مقام ہے. اور دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک امام بخاری کا نام زندہ رکھ دیا، نام بھی زندہ رکھ دیا. اللہ کی قسم، کوئی امام بخاری کے اجتہاد کو مانے کہ نہ مانے، اس کی اللہ نے ایسی مجبوری بنا دی ہے کہ جب بھی ختم بخاری شریف ہوگی تو وہ اپنے عالموں کو سر پر سہرا اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ختم بخاری شریف نہ ہو. کیسا اعزاز دیا اللہ نے. حالانکہ بخاری پر عمل نہیں ہے، بخاری شریف پڑھ کر بخار آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایسی مجبوری بنا دی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی شخص اگر علماء کی جماعت کو متخرج کر رہا ہوتا ہے تو درس بخاری لازم ہے، لازم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. بلکہ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نا، او بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے والا ضعیف سے ضعیف راوی بھی، کذاب سے کذاب راوی بھی، جو نبی کے پاک کا نام لے کر روایت بیان کر رہا ہے، اللہ نے اس کی بھی زندگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. حافظ ابن حجر کی کتاب ہے الاصابہ، انہوں نے صحابہ اکرام کی ڈیٹیل دی ہے، ترجمے کی کتاب ہے صحابہ اکرام کی. اسی طرح سے جیسے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستیعاب ہے، اسی طرح سے جو ہے ابن عسیر کی اسد الغابہ ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی جو ہے معرفت الصحابہ ہے. اس کے مقدمے میں، الاصابہ کے مقدمے میں ایک مستشرق اپنا مقدمہ لکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہوں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اسماء الرجال کے ذریعے اپنے نبی کی حدیثوں کو تو محفوظ کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا ہے. آپ کو بتاؤں بائبل کا کیا حال ہے، ہندوؤں کی کتابوں کا کیا حال ہے، ویدوں کا کیا حال ہے، اپنشد، مہا بھارت، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرا وید، اور اسی طرح سے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ہو گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک اور مارک اور جان اور دنیا کے جنم ساکی، جنم بالا، جتنی بھی سنسکرت اور فنکرت اور عبرانی، تبرانی، جتنی بھی زبانیں ہیں دنیا کی، کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے. اللہ کی قسم، صرف اگر محفوظ ہے تو کتاب اور سنت محفوظ ہے. آخری بات کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، جب دجال آ جائے گا، اینڈ آف دا ٹائم، یہ دنیا کا بالکل اختتام ہوگا. یہ دجال کی جو نشانی ہے علامات کبریٰ میں سے ہے. دجال جب آئے گا تو اس وقت اس کا ایک بندے سے لڑائی ہوگی، تبلیغ کرے گا وہ لوگوں کو. دجال کہے گا کہ میں تجھے مار دوں گا، اور دجال اس کو کاٹ ڈالے گا اور پھر دوبارہ اس کو جوڑ دے گا، اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. دجال کہے گا کہ ایمان لیا ورنہ دوبارہ ایسا کروں گا. وہ بندہ کہے گا اب تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، ہم سے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہی واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اب دجال دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان میرے پاس موجود ہے. اور آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں، یہ فرمان صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. اس سے پتہ چلا کہ صحیح بخاری کی حدیث قیامت تک اللہ تعالی زندہ رکھے گا، قیامت تک زندہ رکھیں گے اللہ پاک. اللہ اکبر. بہت ساری باتیں ہیں، مجھے 40 منٹ کے ٹائم دیا گیا تھا،
ورنہ میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے بہت ساری روایت کے اوپر اشکالات، اعتراضات، اس کے جوابات، اس کی تیاریاں میں آپ کو کروا تھا۔ چلے جی، قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ کا حکم، اتنی ہی باتوں پر اکتفا ہے۔ بس کہنا یہ تھا مقصود، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی جس طرح سے قرآن مجید کی، اور صحیح بخاری کا مقام قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ امام بخاری نے بہت زیادہ محنت سے اور لگن سے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کتاب کو تیار کیا، اور یہ کتاب قیامت تک امت کے لیے ہدایت کے سامان کو پیدا کرے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔